السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، اسکرین پر جس شخص کو آپ دیکھ رہے ہو، طلحہ چمار، یہ واقعی چمار سے بدتر ہے، اور یہ اتنا بڑا غلطیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ غلطی نہیں بلکہ غلطیوں کا مجموعہ ہے۔ جیسے مقلدین کا مذہب غلطیاں نہیں، غلطیوں کا مجموعہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے علم پر اتراتے ہیں۔ شیطان صفت لوگوں کی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہی صفت بتائی ہے کہ وہ باطل ہونے کے باوجود بھی اپنے علم پر اتراتے ہیں، اور ان کی غلطیاں نہیں بلکہ وہ غلطیوں کے مجموعے ہوتے ہیں۔ اب آپ اس شخص کو دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، اس کا چیلنج دیکھیے، اور ہم اس کو غلطی نہیں غلطیوں کا مجموعہ ہی ثابت کریں گے، اور ثابت کریں گے کہ یہ وہی صفت کا آدمی ہے کہ جب اس کے سامنے حق بات آتی ہے، جو شیطان صفت انسان و جنوں کے سامنے حق بات آتی تھی تو وہ اس کا انکار کرتے تھے اور اپنے علم پر اتراتے تھے۔ اس کی بھی وہی خصلت اور وہی صفت ہے۔ ابھی دیکھیے کیا چیلنج کر رہا ہے کہ سن لے، جیسا یہ چور ہے، اس کی مسجد کے ذمہ داروں نے اسے چور کہا ہے، اور کہا ہے کہ یہ سب سوشل میڈیا پر کام کر کے بھیک مانگتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا دعوت کا، اور کام دھندہ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ جب اس کو ہم جاہل ثابت کرتے ہیں، کیونکہ اس سے تو پیسے کما رہا تھا، اب اس کو جاہل ثابت کرتے ہیں تو اس کا تو گھر بار بند ہو جائے گی، اس کی روزی روٹی بند ہو جائے گی، تو یہ نکالنے لگتا ہے بھڑاس۔ تو کہتا ہے کہ ہم نے کئی سال پہلے ہی تیرے پاپا رضوان پٹھان بابی کو چیلنج کیا تھا، فیس ٹو فیس بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، محدث زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی ایک غلطی ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ رضوان پٹھان بابی بھائی کے سامنے بیٹھے گا، چوچو کا مربع، اس کا منہ دیکھو اور مسور کی دال دیکھو، یہ آلو کی صورت کا۔ اچھا آگے کیا بولتا ہے؟ وہ بھی دم دبا کر بھاگ گیا بھگوڑا، اور تجھے بھی یزید والی کتاب پر فیس ٹو فیس بات کرنے کا چیلنج کیا۔ دیکھیے یہ وہی خصلت ہے جو مقلدین کی ہوتی ہے کہ جب وہ باطل ثابت ہوتے ہیں تو وہ بس مناظرے کے چیلنج ٹھوکتے ہیں۔ اچھا کرتے ورتے کچھ نہیں، مناظرہ کرتے نہیں، سب چیلنج ٹھوکتے رہتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے، اور اس کا بھی یہی خصلت ہے، یہ صفت ہے۔ اور جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ مقلدین کی اوقات نہیں کہ وہ اہل حدیث کے سامنے مناظرہ کر لے، کیونکہ ان کی اوقات مناظرے کی شرائط طے کرنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ وہ شرائط میں حیثیت موقف بتانے میں ہی باطل ثابت ہو جاتے ہیں، اور یہ ندیم خان کا دعویٰ چیلنج ہے کہ یہ میرے سامنے بیٹھے گا تو شرائط طے کرنے کے لائق بھی نہیں ہے، مناظرہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ حیثیت میں موقف میں ہی بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا۔ تو اب الحمدللہ کیا ہوتا ہے نا، آدمی کو بڑا بولنا چاہیے، بڑا نوالا کھا لینا چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے فوراً ذلیل ہو جاتا ہے۔ اب اس نے چیلنج تو ٹھوک دیا گروپ میں، جس گروپ میں اس نے چیلنج ٹھوکا اور یہ کہا کہ زبیر علی زئی کی صرف ایک غلطی ثابت نہیں کر سکتے، گویا اس نے وہ عقیدہ وہ بریلوی والا قادیانیہ والا موقف بیان کیا ہے کہ ان کے امام کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، وہ معصوم عن الخطا ہے نا۔ اب اس سے تو یہی تاثر جاتا ہے، اس سے تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ زبیر علی زئی کے تعلق سے کیا عقیدہ، کیا منہج، کیا فہم رکھتا ہے، جبکہ کوئی اہل حدیث کا ایسا منہج موقف ہے ہی نہیں۔ انبیاء کے بعد ہمارا ماننا ہے کہ صحابہ ہو، ائمہ ہو، اور ہمارے کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی اہل حدیث ہو، ادنا ہو، اعلیٰ ہو، جو بھی ہو، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی معصوم عن الخطا نہیں، کسی کی بھی بات لی جا سکتی ہے، چھوڑی جا سکتی ہے۔ منہج اہل حدیث کا واضح موقف ہے جس کی اس نے صریح مخالفت کی، اور کیا چیلنج ٹھوکا کہ زبیر علی زئی کی ایک غلطی ثابت نہیں کر سکتے۔ اب کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ، جب کوئی بڑا بولتا ہے نا تو اس کو اللہ تعالیٰ صرف ذلت اور رسوائی کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور ہوا بھی یہی، ہم کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، اور صرف ایک حوالے میں ہی اس کو اسی کے گروپ میں لوگوں نے جوتے مارے اور اس کے اس دعوے کی ہوا نکال دی ہے۔ ہوا یوں کہ اسی کے گروپ میں نے صرف ایک حوالہ پیش کیا کہ شیخ زبیر کے استاد محب اللہ راشدی رحمہ اللہ علیہ ان کی غلطی بتاتے ہیں مقالات میں، اور بتاتے ہیں کہ وہ اجماع کے منکر ہیں، اجماع کا انکار کر رہے ہیں، اور اس پر نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ اجماع کا انکار کریں، آپ کہا کہ آپ دوسروں کو فورس نہ کریں۔ سفیان الثوری کا اننا مقبول ہونے پر اجماع ہے، اتفاق ہے اس مسئلے کو لے کر۔ میں نے وہ اسکرین شاٹ جیسے ہی ڈالا گروپ میں، اس نے ایک بولا تھا، میں تو بہت ساری دکھا دیتا، لیکن میں نے ایک ہی ڈالا کیونکہ اس نے چیلنج کیا تھا ایک ثابت کرو، میں نے ایک ڈالا، اس کو قبول کرتے ہوئے اس کے ناجائز پپا جو اس کا خرچہ اٹھاتے ہیں، اس کو خرچہ پانی دیتے ہیں، ان کی غیرت ایمان جاگا، اور ان کو لگا کہ یہ کمبخت غلو کر رہا ہے، کیونکہ دنیا میں شرک غلو سے ہی شروع ہوا، کیونکہ میں نے وہاں بتایا، میں نے یہ زبیر علی زئی کی شان میں غلو کر رہا ہے،
یہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا، یہ کوئی پلیت ہے، اس لیے میں نے اس کا نام ہی چمار رکھا ہوں، چمار سے بدتر ہے۔ تو ان کا ایمانی غیرت جاگی، تھوڑا نہج منہج باقی تھا شاید ان میں، انہوں نے فوراً آ کے گالیوں بھرے انداز میں ہی، میری مخالفت کے انداز میں ہی، لیکن قبول کیا کہ ہاں زبیر علی سے غلطی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں، ابے چور اگر غلطی ہوئی بھی تو کیا ہوا، ہوا ابن آدم تھے، سالے چور بھنگی، علماء کی عزت کرنا سیکھ ورنہ کتے کی موت مرے گا۔ یہ وہی رمضان میں محرم کے فیلنگ آ رہے ہیں ان کو، ماتم کے۔ ایک تو ان کا بندہ چیلنج ٹھوکتا ہے غلو بھرا، جس سے شرک کی بو آتی ہے، یعنی یہ ایسا لگتا ہے کہ اب اہل حدیث کے نام پر یہ جو انجینئر کا ٹولہ بنا ہے، اب یہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا آگے جا کے، غلو کے چکر میں، غلو کے ذریعے۔ تو ہونا تو چاہیے تھا اس کو یہ الفاظ کہتا، لیکن جب ہم نے اس کا چیلنج کو قبول کرتے غلطی بتائے تو یہ رمضان میں محرم کے فیلنگ دینے لگا، ماتم کرنے لگا، اور پھر ایک دوسرے بھائی نے اس کی بات کی تائید کر دی، گویا گروپ میں ہی اس کو 2 جوتے پڑ گئے کہ ایک غلطی تو سب مان لی اور بھی بہت سی ہے۔ آئیے اب ہم اہل حدیث علماء سے اس کو جوتے کھلاتے ہیں۔ یہ کیا پتہ نہیں کس خام خیالی میں ہے، یہ غلطیوں کا مجموعہ ہے، اور اس کو یہ 8-10 لوگوں کا جاہل ٹولہ بہت بڑا عالم یا بہت بڑا محدث سمجھنے لگا ہے۔ تو آئیے اس کو علماء اہل حدیث سے ہی جوتے کھلاتے ہیں۔ شیخ رضا اللہ کریم مدنی حفظ اللہ کیا کہتے ہیں زبیر علی زئی کے بارے میں، کیا موقف بیان کرتے ہیں، آئیے سنیے۔ کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، مولانا فیض اللہ کو بھی اپنی بات کہنے کا حق ہے، جی حافظ زبیر علی زئی کو بھی کہنے کا حق، اگرچہ ہم حافظ زبیر علی زئی کے بہت ساری باتوں سے ایگری نہیں کرتے۔ جی سنا آپ نے، شیخ رضا اللہ کریم مدنی حفظ اللہ بھی اقرار کر رہے ہیں کہ زبیر علی زئی کی غلطیاں ہیں، اور تبھی تو ہم ان کی بہت ساری باتوں سے اگری نہیں ہیں۔ اور غلطی ہو سکتی، بھائی اہل حدیث عالم کوئی نبی تو ہے نہیں، اور کوئی بھی اہل حدیث عالم نبی ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم تو بولتے ہیں ہمارے عالم سے، ہمارے علماء سے، ہمارے اسلاف سے غلطی ہو سکتی ہے۔ معصوم عن الخطا ذات صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی ہے۔ تو یہ موقف آپ نے سنا، اس کو اس کے گروپ میں جوتے پڑے، اب شیخ رضا اللہ کریم مدنی سے اس کو جوتے کھلا دیے، اور اگر یہ چاہے گا تو اس کو اور بھی علماء اکرام سے، بڑے بڑے علماء اکرام سے جو مفتی لیول کے ہم جوتے کھلائیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں 3 حوالے ہی کافی ہے اس کی ذلت، اس کو غلطیوں کا مجموعہ ثابت کرنے کے لیے۔ ویسے تو ایک انسان کو ہدایت کے لیے ایک ہی آیت، ایک ہی حدیث کافی ہو جاتی ہے قرآن حدیث کی، لیکن اگر کوئی ضدی ہٹ دھرم اور اپنے ذوم باطل علم کے بنیاد پر ذوم باطلہ میں مبتلا ہو تو اس کو تو پورا قرآن حدیث بھی کافی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے چھپے ہوئے انجینئر مرزا علی کے ٹولے سے جماعت اہل حدیث کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب۔